اللہ کو مانتا تھا نہیں مانتا؟ ایمانداری سے بتاؤ، بولو بیٹے، نہیں مانتا تھا؟ بولو بھائی، مانتا تھا نا؟ نہیں مانتا تھا؟ اپنے ہمارے شیخ سے پوچھو، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، کہاں کی آیت ہے؟ سورۃ انفال۔ ذرا سوچو، جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا جزاك الله خير. إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اور سب سے پہلے ہمارے امیر محترم اور صدر اجلاس مشائخ اور تمام عوام و خواص دینی اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اور آپ سب کو آج اپنے گھر میں اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کی توفیق عطا کی. اس کے بعد ہم مسجد کے ذمہ داران کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مسجد کے اندر اس مجلس کو رچایا اور بسایا. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے، ہم سب کے اندر اخلاص پیدا کرے
اور دوستو جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اسی کے مطابق سے میں نے سورہ ہود کی ایک آیت تلاوت کی ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر۔ انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ سورۃ ہود کی ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں، سنا ہوگا کہ سورۃ ہود قرآن مجید کی ان سورتوں میں سے ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں۔ تمام انبیاء کے واقعات، ان کی دعوت، ان کا مشن اور قوموں کے عناد اور انکار پر، قوموں پر اللہ کا عذاب، ہلاکت و بربادی، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں۔ اور تقریباً تمام اولو العزم من الرسل تو ہی ہیں، اکثر انبیاء کے واقعات بیان کیے۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ اعراف میں انبیاء کے واقعات تفصیل سے بیان کیے، اس کے بعد سورۃ ہود ابتدا کی چند آیات اور آخر کی چند آیات الگ کر کے پوری سورت میں اللہ رب العالمین قوموں کے ہلاکت، بربادی اور انبیاء کے دعوت و تبلیغ کا تذکرہ کیا۔ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، مجلس جمی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں جانب بیٹھتے تھے، تو بار بار صدیق اکبر نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر نگاہ ڈالتے ہیں، پھر ہٹا لیتے ہیں، پھر دیکھے، پھر ہٹا لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ رسول دیکھ رہے ہیں تو اپنی نگاہ نیچی کر لیتے ہیں۔ کئی بار ایسے کیا تو اللہ رسول نے پوچھا ابو بکر کیا دیکھ رہے ہو بار بار؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں لقد شیبتا، آپ بوڑھے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اگر کہہ دیں حیدرآباد میں تو ایک گروہ نکل جائے گا، او وہاں بھی توہین کر رہا ہے اللہ کے رسول کی، یہی کہے گا نا۔ ہمارے ہاں جو ایک بیماری لگی ہوئی ہے، ایک گستاخ رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی صدیق اکبر نے کہا لقد شبت یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ ہاں ابو بکر ابھی بوڑھے ہونے کی عمر تو نہیں تھی، لیکن شیبتنی ہود، سورہ ہود اور فلاں فلاں سورتوں نے ہمیں بوڑھا کر دیا۔ یہ وہ سورت ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ کوفہ کے کسی گاؤں میں دور دراز، سٹی نہیں، دور دراز علاقہ تھا، پتہ چلا کہ کوئی بہت بوڑھی عورت ہے، بڑی دیندار ہے وہ، اور بڑی معزز اور مکرم ہے، خاندان کی، علاقے کی، بہت بوڑھی ہو چکی ہے، عمر دراز۔ تو لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شاگرد ایک مشورہ کیے کہ چلو اس بوڑھی سے مل کر کے آتے ہیں، زیارت ہو جائے گی، اور بوڑھی ماں کی دعا لینے کے سنائے بہت معمر ہے، پورے علاقے میں سب سے بڑی عمر والی ہے۔ سفر طے کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد پہنچے وہاں، تو کہتے ہیں گھر ہے، گھر کے سامنے ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، اسی چارپائی پہ بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے، اور سامنے قرآن مجید کھول کر کے رکھی ہے، پڑھ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے سلام کیا، چونکہ اتنی بوڑھی ہو گئی تھی جسے پردہ اور حجاب ختم ہو چکا ہے، یا عشنا والی محبت ہے۔ سلام کیے، کھڑے ہو گئے۔ بوڑھی ماں پوچھتی ہیں من این انتم، کہاں سے آئے تم لوگ؟
کہا ہم لوگ کوفہ سے آئے. کہا کون ہو؟ کہا نحن اصحاب ابن مسعودین، ہم سب جو ہیں نبی علیہ السلام کے مشہور صحابی عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں. اپنا تعارف کروایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی شاگردی سے حوالے سے. عورت بڑی خوش ہوئی، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ بس آپ کی زیارت، آپ کا سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے ہم لوگ. بیٹھے رہے، بات چیت ہو رہی تھی تو بوڑھی پوچھتی ہے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہو کہ نہیں کرتی؟ اللہ اکبر. بوڑھی ماں پوچھ رہی ہے لوگوں سے تم قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے ہو تم لوگ کہ نہیں کرتے؟ کہا ہاں کرتی ہوں، کرتے ہیں. کہا کتنا پڑھ لیتے ہو؟ کہا دن میں موقع ملا ایک پارہ دو پارہ پڑھ لیتے ہیں. کہا اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک وقت میں روزانہ 2 پارہ پڑھ ڈالتے ہو؟ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو کہ اشعار پڑھتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا تم لوگ کیسے تلاوت کرتے ہو؟ اللہ کی قسم 6 مہینے ہو گئے سورت پڑھتے ہوئے، ابھی 6 مہینے ہو گئے سورہ ہود کی تلاوت کرتے ہوئے، ابھی ہماری ختم نہیں ہوئی. 6 مہینے گزر گئے لیکن ابھی سورہ ہود ہماری ختم نہیں ہوئی. وجہ کیا تھی؟ ایک نبی کا واقعہ پڑھیں. اب بوڑھی سوچتی ہے، سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں اس ہماری امت، ہماری قوم جو موجود ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ان کا کیا حشر ہوگا؟ میرے بھائیو، یہ وہ عظیم ترین صورت ہے. اور آپ نے سنا حدیث کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود اور فلاں فلاں صورتوں نے ہمیں بوڑھا بنایا. تو مفسرین علماء بہت پریشان ہوئے کہ آخر اس سورہ ہود میں کون سی چیز ہے جس نے اللہ کے رسول کو بوڑھا بنا دیا؟ تو اس میں سر فہرست امام شوکانی، صنعان امام شوکانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اپنی مشہور تفسیر فتح القدیر کے اندر نقل کرتے ہیں سلف کا قول کہ سلف کہتے تھے کہ اسی ایک آیت نے اللہ کے رسول کو بوڑھا بنایا. سورہ ہود میں بھی یہ آیت فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. اس آیت نے پورے سورۃ ہود میں نبی علیہ السلام کو جس آیت نے بوڑھا بنایا وہ یہی آیت فاستقم کما امرت. ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی فاستقم کما امرتا، ایسے نہیں کہ جیسے چاہے دین پر عمل کر لینے سب صحیح ہے. پاگلوں کا زمانہ آیا ہوا ہے، سارے پاگل اب پیدا ہو گئے، سب صحیح ہے، کوئی چیز شرک بدعت ہے ہی نہیں. فاستقم کما امرتا، اے نبی آپ دین پر ڈٹے رہیں، عمل کریں جیسے ہم نے آپ کو حکم، اپنی مرضی والا دین نہیں. سمجھ گئے نا؟ با مسلمان اللہ لا با برہمن رام رام. سمجھ گئے نا؟ یہ ایسے کچھ سرفرے امت میں پیدا ہو گئے ہیں، کوئی غلط نہیں، سب کے سب کیا ہیں وہ صحیح ہے، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے. پیارے نبی کو اللہ حکم دے جیسے میں نے کہا ویسے کرنا، اگر اس سے ہٹے وَلَا تَطْغَوْا، اے نبی خبردار اگر ذرہ برابر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے سرک گئے تو گئے کام سے. اللہ اکبر. آپ نے سمجھا؟ آج لوگ اسی کو بڑا پریشانی، یہی پریشانی ہے. فاستقم کما امرتا، اے نبی آپ دین پر عمل کریں، استقامت ڈٹے رہیں، عمل کریں مرتے دم تک، وفات تک. کیسے؟ کما لیس کمثلہ شیء آتے ہیں نا، جیسے امرتا آپ کو دین پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور ذرا سنیں
بعد مفسرین اور خصوصاً وہ مبصرین جو مفسرین ہیں، نام نہیں لیتا، جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کتاب تفسیر لکھی تو سب کچھ ہے لیکن تفسیر نہیں ہے. کیوں؟ پکے منحرف تھے عقیدے کے معاملے، عقیدے کے معاملے. کیوں؟ ساری زندگی فلسفہ، منطق، سمجھ گئے نا، اس کے پیچھے. لیکن مرنے کے کچھ دن پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا، ہدایت دیا، اور ہدایت ملی. کہنے لگے ہم نے ساری زندگی برباد کر دی. اور پھر کہتے ہیں توبہ استغفار کیا. کہنے لگے آج تک میں نے جو کچھ کہا تھا سب عقل تھی، شرع نہیں تھی، اللہ کے رسول کی سنت نہیں تھی. اب میں توبہ کرتا ہوں. اور توبہ کرنے کے بعد بڑی پیاری بات کہتے ہیں، فاستقم کما امرت. اسی آیت پر آ کر کے ٹھہر گئے اور کہتے ہیں دین پر چلو ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے حکم دیا ہے. اور آگے لکھتے ہیں اور عقیدے میں بھی، اللہ عقیدے میں بھی فی العقائد والاعمال والاخلاق، خاص طور سے 3 چیزوں کا نام لیا. عقیدے میں بھی ویسے ہی کر چلو جیسے اللہ نے عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور والاعمال، عمل کرو روزے نماز تو اس میں بھی ویسے پڑھو جیسے حکم دیا گیا ہے. والاخلاق، اللہ اکبر، یہاں تک کہ حقوق العباد، اخلاق میں بھی ویسے ہی چلو جیسے اللہ کے رسول نے اخلاق کی تعلیم دی. اللہ اکبر. 3 جملے ہوئے نا، فی العقائد والاعمال والاخلاق، عقیدے میں، اعمال میں اور اخلاق میں بھی، ہر ایک میں تمہیں ویسے ہی کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا. ولا تطغوا، ولا تطغوا، خبردار جو اللہ نے عقیدے میں، عمل میں، اللہ اکبر، اور اخلاق میں تعلیم دے دی ہے، اس سے ولا تطغوا، خبردار 1 انچ اس سے آگے نہیں بڑھنا. آئی بات سمجھ؟ تطغوا سمجھتے ہیں نا، تو یعنی سمجھتے ہیں. ہاں، تو آپ کے یہاں موسیٰ ندی ہے کہ نہیں ندی ہے؟ بارش میں آئی اور اگر موسیٰ ندی کے کنارے کھڑو، پانی اندر ہے، کہتے ہیں دریا میں پانی آ گیا. اور اگر پانی اوور ہو کر کے دائیں بائیں سارے جھوپڑے، سارے گھر جلانے لگے، بہنے لگے، کہتے ہیں موسیٰ ندی میں طغیان، تطغو ہو گئی، اب اس کے اندر طغیانی آ گئی. کیا مطلب؟ جیسے اسلام نے کتاب و سنت میں جتنا کہا، جیسے کہا اتنا ہی، اگر اس سے آگے بڑھیں گے تو اسی چیز کا نام بدعت ہے. کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا نہیں تو منع بھی نہیں کیا ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا؟ وہ اتنا ہو گیا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ جب پہلے لوگوں نے داڑھی نکالی، علماء نے کہا داڑھی نہیں نکالو، عورتوں کی مشابہ. اس میں کیا ہے؟ دل اللہ دیکھتا ہے. مولوی خاموش ہو گئے بیچارہ. پھر اس کے بعد سنا ہوگا ایک نکلی تھی کیا، سونے کی، کیا پہنتے تھے نا، چین، کیا کہتے ہیں، چین. ارے سونا حرام ہے مردوں کے لیے. ارے میں مونا کی طرح چندہ نہیں مانگوں گا، ہم نے اس لیے پہنا ہے سفر میں کہیں پاکٹ مار لیا چور نے اور سامان کہیں غائب ہو گیا تو مولویوں کی طرح مسجد میں آ کے بھیک نہیں مانگیں گے، اسی کو بیچ کر کے ٹکٹ خرید لیں گے اور واپسی کا انتظام کر لیں گے. مولوی سارا خاموش، کیوں بھائی نہیں مانے، کیا کرے گا؟ پھر اس کے بعد چلتی رہی بات، چلتی رہی، چلتی بات. ماشاءاللہ بال بڑے ہوئے اتنے، آگے سے مسٹر نظر آئے، پیچھے سے میڈم نظر آئی.
اور دونوں جا رہے ہیں تو میڈم کے بال اونچے اور مسٹر کے بال نیچے چلے. یہی چل رہا تھا نا. اس میں کیا ہے؟ اللہ دل کو دیکھتا ہے, دل کو دیکھتا ہے. دل کو دیکھتے 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 اب نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکا لڑکی بننے کا چاہتا ہے, اور لڑکی لڑکا کہاں سے چلا تھا؟ اس داڑھی سے چلا تھا. وہ مشابہت عورتوں کی یہاں سے چلی تھی, اور نتیجہ ہوا کہ لڑکا لڑکی بننے کی کوشش کر رہی ہے, اور لڑکی کیا خیال ہے, اور تحریک چل رہی ہے کہ ہاں پھر اگر روکا جائے. ابھی پڑوسی ملک میں جیسے قانون پاس کیا, جرم نہیں ہے, سنا ہوگا, چلی گئی لڑکی لڑکا بن رہی ہے, ماں باپ نے روکا, جا کے پولیس کیس کر دیا. ماں باپ انتر ہے, وہ گھوم رہی ہے. کیوں؟ ولا تطغوا, اے نبی خبردار, ایک انچ بھی آپ اس سے آگے نہ جائیں اور نہ پیچھے جائیں. اگر پیچھے آئے تو عیسائیوں کا طریقہ ہوا, اور اوپر گئے تو کس کا طریقہ؟ یہود. ولا تطغوا, ومن تاب معک, صرف آپ ہی نہیں, آپ پر جو لوگ ایمان لائے ان کو بھی چاہیے کہ اتنا ہی کریں جتنا حکم دیا گیا ہے. اس سے اگر کم کریں, اس سے وہ آگے بڑھیں تو وہ بھی گمراہی میں چلے جائیں. ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے, اگلے کو پیچھے. اللہ کو معلوم ہے کہ ایک بدعت, ایک چیز ایجاد کریں گے, بڑھائیں گے, دین میں عقیدے میں طغیانی پیدا ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا جو آج دیکھ رہے ہیں. ہر بدعت چھوٹی چیز سے ہوئی. ایک چھوٹی سی مثال دیں. آج عید میلاد ہوتی ہے نا, کیسے شروع ہوئی ہے عید میلاد؟ ایک مثال دیں کہ آدمی چھوٹی چیز سے ایجاد کرتا ہے, وہی چیز چونکہ پھسل گیا, پیر پھسل گیا, اب جہاں جائے گا اللہ ہی جانے کہاں تک جائے. عید میلاد کیسی نکلی تھی؟ 6 صدی 600 سال تک عید میلاد کا کوئی تصور دنیا میں نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. 6 صدی ہجری کے اندر ایک عالم نکلے, انہوں نے کتاب لکھی اس لیے کہ اس کتاب کو ذرا پڑھا جائے. کیا کیا جائے؟ اس کتاب میں نبی کی سیرت ہے, اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو پڑھا جائے تاکہ لوگوں میں کیا آ جائے؟ سیرت آ جائے. پھر کچھ لوگوں نے کہا بھائی ایسا کرو, اس کے لیے کوئی دن مقرر کر لو. چلو بھائی, اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوئے اس دن, اب سیرت کے لیے دن مقرر کرنا, نتیجہ کیا نکلا؟ یوم پیدائش. اس میں کیا ہے؟ علماء اس وقت منع کر رہے تھے, روک رہے تھے, لیکن بات چلتی گئی. پھر نتیجہ یہ نکلا, اب عید میلاد کیا ہو گئی؟ نماز چھوڑ دے جو کوئی جرم نہیں, روزہ چھوڑ دے کوئی جرم نہیں, شرک کر ڈالے کوئی جرم نہیں, بیٹا مرتد ہو جائے, بیٹی مرتد ہو جائے, کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اگر کوئی عید میلاد کو بدعت کر دے تو اسلام کا منکر ہو جاتا ہے. کہاں سے نکلی تھی ایک چیز چھوٹی تھی, شب برات کو لے لیں ایسی. اسی لیے اسلام نے منع کیا نہیں, ولا تطغوا, ولا. اسی لیے امام حسن بصری کہتے تھے پورا اسلام 2 لاکھ کے بیچ میں ہے. کتنے لا؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. دونوں لا کہاں ہے؟ سورہ ہود میں, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ. آگے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. کہتے ہیں یہ 2 لا ہیں. کہاں؟ سورۃ ہود میں. ایک ہے وَلَا تَطْغَوْا میں, دوسرا وَلَا تَرْكَنُوا. پورا اسلام استقامت انہی 2 لا کے درمیان ہے. دعا کرو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَطْغَوْا. کہنے کا مطلب ہے اللہ نے اپنے نبی اور
ایمان والوں کو اللہ نے تاکید کی کہ جتنا اللہ نے جیسے کہا ہے اسی پر آپ قائم رہیں، اس کے آگے آپ نہ بڑھیں۔ بہرحال تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، اختصاراً یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزیں دے دی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ دو۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہاں شیخ، ہاں کہاں کی آیت ہے؟ سورہ شورا، ہاں سورہ شورا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ آج کچھ لوگوں کو منہج کے نام سے بڑی چیز، ارے منہج کیا چیز ہے؟ ایک سرفرا آسٹریلیا سے آگے خان صاحب لگا، خان سمجھ جاؤ کون ہوگا، ہاں آسٹریلیا کا، آ کر کے پیغام ٹی وی سے انٹرویو دے، ارے کیا توحید، توحید کیا توحید ہے؟ اللہ اکبر، یعنی توحید جیسی چیز کو مذاق اڑا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے توحید ہی سے امت میں اختلاف پیدا ہوتا، یعنی توحید کی دعوت بھی نہ ہو۔ کیا ہے توحید؟ توحید توحید، اور کچھ بیوقوف پیدا ہو گئے کہ منہج کیا ہے، منہج کیا ہے، منہج کیا ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت یاد رکھو، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی کو جو میں نے دین لے کر کے بھیجا، ایک تو شرع دیا ہے، دوسرا منہاج۔ ہم نے دو چیزیں دے کے نبی کو بھیجی ہیں، اور امت کے لیے دونوں چیزوں کی پابندی ضروری ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ایک تو ہے شرع اور دوسرا کیا ہے؟ منہاج۔ ہاں کہتے ہیں تمام اہل علم اور جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں قرآن کے، اردو میں جا کے دیکھو، کہتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، ہر نبی کو ہم نے اور ہر قوم کے لیے میں نے شریعت کہتے ہیں شریعت۔ کیا ہے شرع کا مطلب؟ شریعت۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے، نبی نے اپنی سنت کے ذریعے جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی ہیں، جو شریعت عطا کیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ شرع۔ اب منہاج کیا ہے؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اے لوگو، ہم نے نبی کو ایک چیز نہیں لے کے بھیجا ہے، ہم نے نبی کو دو چیزیں نازل کی، ایک ہے شریعت، دوسری ہے منہاج۔ شریعت کا مطلب مسائل، احکام، دین، اور منہاج کا مطلب ہے اس دین پر عمل کرنے کا طریقہ۔ تمام مترجمین کے جا کر کے دیکھو، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر نبی کو بھیجا تو دو چیزیں لے کر کے، ایک شریعت لے کر کے اور ایک منہاج۔ شریعت کا مطلب مسائل، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، عقیدہ، اخلاق، اور منہاج کا مطلب اس دین پر، شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ۔ اللہ اکبر، پتہ چل گیا ہمیں دو چیزوں کی پابندی کرنی ہے۔ کس کی؟ دو چیزوں کی۔ اور آگے فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، یہ سب سورت جاسیہ، سورت شورا وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ اسی طریقے پر ہیں، کیا؟ شریعت پر عمل کریں، لیکن عمل کرنے کا بھی طریقہ جو اللہ نے بیان کیا اس طریقے کو اپنائیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی کی طرف آپ لوگوں کو دعوت بھی دے۔ پتہ چل کیا جا آج کچھ سرفرے پیدا ہوئے، نئی بات دعوت اسلام کی ہونی چاہیے۔ کس کی ہونی چاہیے؟ یہ قرآن تک جاہل ہوگا یا قرآن کا منکر ہوگا؟ کیوں؟ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، آپ اسی دونوں کی دعوت دیں، اسی پر آپ قائم رہیں۔ پتہ چل گیا اسلام کی دعوت دینا ہے، دعوت میں بھی منہج کا اعتبار کرنا ہے۔ بغیر منہج کے دعوت جو ہوگی وہ دعوت اسلام نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے کچھ ساتھیوں کو ناگوار گزر رہا ہو، کیوں؟ منہج سے کچھ لوگوں کو الرجک ہے،
سمجھ گئے نا؟ سب کچھ قبول کریں لیکن منہج سے ان کو بڑی جلن ہے. منہج سے اگر کسی کو جلن ہے، منہج سے کسی کو نفرت ہے، وہ اللہ سے نفرت کر رہا ہے، نبی سے نفرت کر رہا ہے. کیوں؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شیخ غلط کہہ رہے ہیں، ہے قرآن. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، آپ اسی کی دعوت بھی دیں، اسی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور اسی کی طرف آپ اسی پر قائم بھی رہیں. پتہ چل گیا عمل بھی کرنا ہے دو چیزوں پر، ایک شریعت پر جو کتاب و سنت کے شکل میں ہے، اور نمبر دو منہج پر عمل کرنا ہے. منہج پر وہ طریقہ جو کتاب اللہ سنت رسول میں بیان کیا گیا ہے. اور بات نہ سمجھ میں آئے تو کما پر غور کرو. فاستقم کما امرتا. کیا خیال ہے؟ یہ سامنے ایک ٹیلر ہے، آپ نے بڑا قیمتی جوڑا خریدا عید کا یا چلو شادی کا خریدا، بڑا قیمتی اور چلے گئے دنیا کی بڑی مارکیٹ سے لے کر کے آئے. ٹیلر کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے سلو. لیکن آپ گئے تو پتا چلا کہ ویسے نہیں سلا. کیا خیال ہے؟ آپ قبول کریں گے اس کو؟ جب ایک کپڑا آپ جیسے مرضی سے سلانا چاہیں نہیں تو وہ انسان عمل اس کی دعوت اللہ کیسے قبول کرے گا؟ جس نے دعوت دیا عمل تو کیا لیکن ویسے کیا جیسے اللہ نے حکم نہیں دی. اب آگے بڑھیں، ایک مثالیں. سب سے پہلے عقائد. یہ بڑی بات لمبی ہے دوستو. سب سے پہلے عقائد. عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ جو بھی چاہے. ہاں کیوں بات اس لیے کریں، آج اس مسجد میں اگر کوئی آ کے خطبہ دے دے اور خطبہ دے، بھائیو اس وقت کوئی اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے. جو جیسے کر رہا ہے سب صحیح ہے. ہاں سب صحیح ہے، کسی کو غلط نہ کہو. تم کچھ تو کسی کو غلط کہنے کے کیا اختیار آپ کو ہے؟ آپ کو نہیں قبول کرنا ہے. قبول کس کو کرنا ہے؟ آپ کیوں کسی کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں تمہارا عمل غلط ہے؟ آج ضرورت ہے ماشاءاللہ پورے حیدرآباد کے لوگ کہیں گے ہاں ایسے خطیب کی ضرورت ہے. کیوں؟ یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں کرتا، ہر ایک کی پسند کی بات کرتا ہے. دیکھا آپ نے؟ ایسے ہی نمبری لوگ ہیں جو دین کو برباد کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ باتیں ہماری کچھ لوگوں ناگوار گزر رہی ہیں، لیکن دوستو اللہ کا حکم ہے اگر ایسے نہیں بیان کریں گے ہم بھی ویسے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی پکڑ کرے گا. ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ اکبر. آؤ عقیدے میں پہلے سورۃ البقرہ کی آیت شیخ تائید کریں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر اے مسلمانوں، اے نبی اور نبی کے صحابیوں، اگر اب یہ لوگ ایمان لائے ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ. سمجھ گئے نا؟ جیسے نبی کے ذریعے نبی کی ہدایت کے مطابق تم لوگ ایمان لائے ہو، تمہارے عقیدہ بنایا ہے، اگر اسی طرح سے اب ایمان والے دوسرے لوگ ایمان لائیں فقد اہتدوا، تب تو سمجھو کہ ہدایت پا گیا. کیا خیال ہے؟ کما آمنو ہے کہ نہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے نبی کے صحابیوں جیسے آپ لوگ ایمان لائے ہیں، یہ تمہارے ایمان کے مطابق دوسرے لوگ بھی ویسے ایمان لائے، ویسے عقیدہ رکھیں، تب سمجھنا کہ ہدایت قبول کیا انہوں نے. فقد اہتدوا، اب ان کو ہدایت ملی ہے. اور آگے کیا ہے شیخ؟ آپ کے امام صاحب سے پڑھوا رہے ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن تَوَلَّوْا، کلمہ تو پڑھتے نہیں، یہ شدت پسندوں کا کام ہے. وہ ایمان، یہ ایمان ہے جس میں سب کو لے کے چلنا ہے. بدبخت کہیں کے دین کو برباد کرنا چاہتے ہو، پبلک کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو،
قرآن و حدیث میں تحریف کرنا چاہے تو اللہ نے کیا فرمایا آگے سے فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ویسے ایمان نہ لائیں جیسے نبی کے صحابی ابو بکر عمر آپ ایمان لائے ہیں تو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن سمجھ جاؤ ایمان ایک کنارے رہ گیا اور وہ دوسرے وادی میں چلا گیا، روشن خیالی اوپن مائنڈ ہو گیا۔ وہ دیکھا آپ نے، آج جس کو ہم بہت اچھا سمجھا، بات بڑی اچھی کرتا سب کو لے کے چلنے کی، افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتے ہیں ارے ایمانداروں کی طرح ہم کبھی غیر ایمانداروں کو دونوں کو ایک پلے میں رکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو ذرا سمجھو، ہاں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ، اگر یہ ویسے ایمان نہ لائیں جیسے ابو بکر عمر عثمان ولی اور یہ نبی کے صحابہ لائے ہیں تو سمجھ جاؤ اگر نہیں یہ نہیں ہے، اس میں شدت پسندی ہے، اس میں تنگ نظری ہے، اس میں اختلاف کی باتیں ہیں، ارے یہ گھسی پیٹی باتیں، آج ضرورت اور چیز کی ہے۔ اگر انہوں نے طریقہ چھوڑ دیا، اللہ نے فرمایا جاؤ فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اسلام یہاں رہ گیا، اپنا کفر و ضلالت کے گڈھے میں جا پڑے۔ اللہ اکبر۔ عقیدے کی بات سمجھ گئے؟ نمبر 2، ایمان کے بعد دوستو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ ایمان کو سمجھ گئے نا؟ بہت ساری مثالیں ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اب آئے نماز، کیا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی، اللہ اکبر۔ نماز بھی فرض ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی اپنانا ضروری ہے۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا، حکم تو ہے لیکن اللہ نے نہیں چھوڑا جس کی جیسی مرضی آئے وہ نماز پڑھ لے، بلکہ کیا پابندی کی؟ صلو کما رأیتمونی وصلی، اے میرے بندو امتیوں نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ کیا خیال ہے؟ اب ایک آدمی آئے اور نماز سنت کے خلاف پڑھے، شریعت کے خلاف پڑھے، اگر آپ ٹوک دیں تو آپ سے برا کوئی نہیں، امام سے لے کر کے متولی تک کہے گا بس ہر وقت مسجد میں لوگوں کو ٹوک کر کے ایسا بھگا دیتے ہیں جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ مسجد میں نہیں آتا۔ اب غلطی اس نے کی، اصلاح انہوں نے کیا، لیکن روشن خیالوں کے نزدیک مجرم وہ نہیں بلکہ مجرم یہ ہیں۔ صحیحین بخاری مسلم کتب الستہ کی حدیث، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز اگر صحیح نہ ہو، اللہ قبول نہ کرے تو آپ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جرم ہوگا۔ سوچو، حدیث مشائخ موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ مشائخ ایسے ہیں جو نیچے بیٹھے ہوں کرسی پر نہ آئے ہوں، سب الحمدللہ یہاں کتاب و سنت والے لوگ ہیں۔ آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد، فرض نہیں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا وہ؟ ہاں یہ بھی نقطہ یاد رکھنا ابھی تاکہ بات سمجھ میں آئے، وہ کوئی فرض نماز نہیں تھی۔ کون سی نماز تھی؟ نفل تھی۔ نماز پڑھا لیکن اسپیڈ اس کی زیادہ تھی، اتنی تیزی سے پڑھتا سمیع اللہ لمن حمدہ، سیدھا نہیں بلکہ اسے ہاف ڈاؤن لٹکا ہوا ہے، کیوں؟ سوچتا ہے نیچے جانا ہے تو سیدھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ تعدیل ارکان نہ کیا دوستو، وضو کیا، اللہ کے گھر میں آیا، نماز پڑھی، آیا اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے، جیسے سلام پھیر کر کے آپ کی خدمت میں آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا علیکہ السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے بھائی واپس جاؤ، تو نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ کیا خیال ہے؟ آج کے روشن خیال ہوتے تو کس پر اعتراض کرتے؟ ارے آدمی نیا آیا تھا، نبی نے اس کو چھیڑ کر کے اس کو ایسا بدگمان کر دیا مسجد چھوڑ کے۔ اللہ، بدبختی اس کی ہے جو نصیحت قبول نہیں کرتا۔ نصیحت کو
کرنے والا وہ مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے تو احسان کیا ہے، فریضہ ادا کیا ہے. یہی کیا نا. دو آدمی گیا، پھر دوبارہ نماز لوٹایا، لیکن کسی کی جلدی جلدی نماز پڑھنے کی، اسپیڈ والی نماز پڑھنے کی عادت ہو تو کبھی اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. اسی لیے ہم نے دیکھا یہاں کے لوگ ہمارے برسی کے کبھی جب دبئی وغیرہ میں آتے ہیں تو وہاں نماز اطمینان سے پڑھی جاتی ہے. امام کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کھڑا. اب وہ بیچارہ دیکھتا ہے اتنے میں تو اس کا ایک سجدہ پورا ہو ایسے لٹکا رہتا ہے. پھر دیکھتا ہے یہ لوگ کیسے نماز پڑھنے کھڑے کھڑے. ارے کیوں؟ اس کی عادت بن گئی ہے کہ سمی اللہ علیہ سیدھے ڈاؤن ہو جانا ہے سجدے کے اندر. تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ نماز کو لوٹاؤ. نماز ابھی تم نے یہ نہیں کہا کہ تیری نماز درست نہیں، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. اللہ اکبر. فإنک لم تصلی، ان تاکید کے لیے 100% کہتا ہوں تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. اللہ اکبر. کیا کر رہا تھا میرے بھائی؟ بولو. وضو میں کمی تھی؟ وضو میں نہیں تھی. اخلاص میں کمی تھی؟ نہیں کمی تھی. سمجھ گئے نا؟ رکعات میں کمی نہیں تھی. کمی یہ تھی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ وقوموا للہ قانتین، نماز پڑھو تو خوب اطمینان کے ساتھ پڑھو. نبی نے نماز پڑھ کر کے دکھایا، فرمایا نماز سمی اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہارے جسم کے سارے اعضاء اپنی جگہ پر آ جائیں. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا. اس کے بعد رکوع کہاں جاؤ، سجدہ کرو. سب کچھ کر رہا تھا لیکن نماز ذرا اتنی اسپیڈ سے پڑھ رہا تھا کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی نماز نہیں تھی. نبی نے قصور کیا کہ بھلائی کی اس کی. ذرا سوچیں. پھر گیا، جلدی جلدی پڑھنے کی عادت تھی، پلٹ گیا یا رسول السلام علیکم اور وعلیکم السلام. ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ ابھی نماز تمہاری، تم نے نماز پڑھی. 3 مرتبہ اس کو لوٹایا میرے بھائی. لوٹانے کے بعد جب تیسری مرتبہ لوٹایا تو کہتا ہے اللہ رسول اس سے اچھی تو میں نہیں پڑھ سکتا. اب آپ بتائیں کہ ہم کیسے پڑھیں؟ ہم نے پڑھی، ہم تو اتنا ہے، لیکن اب آپ بتائیں کیسے پڑھیں؟ پھر اللہ کے نبی نے پوری اس کو نماز سکھائی. کیا خیال ہے؟ بس آج ارے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بڑے بڑے مسئلے چھوڑ کر کے، بڑا مسئلہ کیا؟ خلافت قائم کرو. کیا قائم کرو؟ خلافت قائم کرو. کب ساری اصلاح کریں گے؟ جب خلافت ہماری قائم ہو جائے. اللہ اکبر. میرے بھائی تب تک نماز نہیں قبول ہے کوئی بات نہیں. اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے فرمایا تم ذرا اپنے ایمان اور نماز دین درست کر لو، خلافت ہم تمہیں عطا کریں گے. اور ہم بے ایمان بن کر کے خلافت چھیننا چاہتے ہیں، قائم کرنا، قیامت تک خلافت قائم نہیں ہو سکتی. کیوں؟ خلافت راشدہ اللہ عطا کرے. کس کو؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اگر ایمان اور عمل صالح کرو گے تب ہم تمہیں دنیا کی بادشاہت عطا کریں گے. ہمارے توڑ پھوڑ سے نہیں میرے بھائیو. بہرحال نماز کا مطلب سمجھ گئے. ایک حدیث اور سنا کے بات کو آگے کرتے ہیں. مسند احمد بن حنبل کی روایت. کہاں کی؟ صحابی نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہی کیا اپ ڈاؤن، سیدھا اپ ڈاؤن، سیدھا اٹھنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا. صحابی نے کہا کہ میاں اپنی نماز درست کر لو. ہاں میری نماز میں کیا ہے؟ رکوع 2 1 کیا، سجدہ 2 کیا، تشہد کیا، قیام کیا، قعود کیا، وضو کیا، مسجد ہے. میری نماز میں تم کو کیا عیب نظر آ رہا ہے؟ نہیں بھائی یہ نماز تم نے صحیح نہیں پڑھی. ارے مندار 40 سنہ، میں کوئی تمہارے جیسے نیا نمازی ہوں؟ میں 40 سالہ پرانا نمازی ہوں.
وہ بھی آج کا نمازی کتنا منذ 40 سال پرانا نمازی ہوں، ہم کوئی نئے نمازی نہیں، آج تک میری نماز میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ اب صحابی نے کیا کہا سن لو، صحابی نے کیا کہا، میاں سنو ہمارا فریضہ تو سمجھا دینا، اگر تم اصلاح نہیں کرتے، اب ذرا سوچو یعنی یہ چیز کتنا ضروری ہے سمجھانا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم نے نماز کی اصلاح نہ کی تو یاد رکھنا لا تموت علی ملت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دین لے کر کے آئے تو اس دین پر تیری موت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ، ایک ہمارا مسلمان بھائی نماز اچھی طرح سے نہ پڑھ رہا ہو، ہم اس کو نماز صحیح سکھلائیں، اس کی اصلاح کریں اور اس کی نماز درست کرنے کی کوشش کریں، یہ ہمارے فرائض میں سے ہے، فرائض میں سے ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن کیا چھوڑ رہا ہے بیٹے، کما رأیتمونی، یعنی نماز کا طریقہ جو نبی نے سکھلایا اس طریقے پر نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، نماز پڑھنا بھی ضروری، اور نماز پڑھ رہا تھا لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نبی کا نہیں بنایا۔ تو میرے بھائی کیا تھا، وہ شریعت پر عمل تو کر رہا ہے لیکن منہج کو وہ چھوڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من صلی کما امرا، من صلی کما امرا، جس نے نماز ایسے پڑھی جیسے اس کو نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا اس کے نماز کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چلو نماز پڑھنے کے پہلے کیا کرتے ہیں، وضو، معمولی ہاتھ پیر دھلنا ہے لیکن نیت ہے عبادت کی۔ وضو میں بھی ہمیں منہج اپنانا ہے۔ اٹھاؤ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور امام مزری رحمت اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو من صلی کما امرا ومن توضأ کما امرا، اے لوگو جس نے نماز ویسے پڑھی جیسے ہم نے اس کو حکم دیا گیا ہے، اور وضو ویسے کیا جیسے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی نماز قبول ہے، اس کا وضو کو قبول ہے، اس کی نماز اور وضو کے برکت سے اس کے گناہ معاف ہوتے۔ پتہ چل گیا وضو ہاتھ پیر دھلنا ہے، اس میں بھی ہمیں منہج اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوستو بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہم نے بتایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، عقیدے میں بھی منہج ہونا چاہیے، ایمان میں بھی منہج ہونا چاہیے، اور نماز میں عبادات میں بھی منہج ہونا چاہیے۔ عقیدہ اور عمل دونوں میں منہج کا اپنانا بے انتہا ضروری ہے۔ نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول۔ آپ حضرات جانتے ہیں 1,40,000 کا مجمع تھا اور نبی علیہ السلام حج کے مسائل بیان کر رہے تھے، اور آپ نے صرف حج کرنے کا حکم نہ دیا، فرمایا خذوا انی مناسککم، اے لوگو آئندہ تمہیں حج عمرہ کیسے کرنا ہے آج ہم سے سیکھ لو، شاید آئندہ ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ وہاں حج اور عمرے میں بھی اللہ رسول فرمایا حج عمرہ ویسے کرو جیسے کرنے کا طریقہ اسلام نے ہم کو لے کر کے بھیجا ہے۔ قدم قدم پر میرے بھائیو کما کا لفظ ہے، کس کا لفظ ہے، کما کا لفظ، کرو ویسے جیسے حکم ہو رہا ہے، کرو ویسے جیسے حکم ہو رہا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، نماز جیسے جو پڑھ رہا ہے پڑھ لے، عقیدہ جو اللہ کو مانتا ہے کیسے بھی مان لے، کوئی بات نہیں۔ دنیا میں سوچو کیا خیال ہے، ابو جہل اللہ کو مانتا تھا نہیں مانتا؟ ایمانداری سے بتاؤ، بولو بیٹے، نہیں مانتا تھا؟ بولو بھائی، مانتا تھا نا؟ نہیں مانتا تھا؟ اپنے ہمارے شیخ سے پوچھو وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، کہاں کی آیت ہے؟ سورۃ انفال۔ ذرا سوچو، جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں ایک طرف 313 صحابی مسلمان ہیں اور ایک طرف 1,000 کی فوج لے کے کون کھڑا ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل دعا کر رہا ہے
اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، وسیلہ بھی نہیں پکڑا، بلا وسیلے کی دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور تو بغیر وسیلے کے کوئی دعا ہی نہیں مانگتا. سوچو ذرا سا ابو جہل کا عقیدہ کیا کہہ رہا ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ. اے نبی دیکھو ابو جہل اپنے جماعت میں کھڑے ہو کر کے دعا مارا ہے، اللہ میں کہتا ہوں میں حق پر ہوں، اور وہ کہتے ہیں محمد وہ حق پر ہے. اللہ آج دونوں کا فیصلہ کر دے. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اللہ اے اللہ. کوئی وسیلہ پکڑا؟ اللہ دو سے پاک کے، لات بابا کے، منات اس کے، عزا مائی کے طفیل میں ہماری دعا قبول کر لے. اللہ اکبر. سوچو دعا میں بھی وسیع، دعا میں بھی ہم منہج پر ہم قائم نہ رہ گئے. ابو جہل ہے، بدبخت ہے، جہنم میں گیا، لیکن دعا کیا مانگتا ہے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، کہتا ہے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کو باقی رکھنا، اور محمد باطل ہے تو ان کو جانے نہیں دینا. اللہ اکبر. اور اگر اللہ وہ حق پر ہیں تو مجھے واپس نہیں لوٹانا. اللہ اکبر. کیسی زبردست دعا مانگ رہا ہے میدان بدن کے اندر. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ. اے اللہ محمد جو قرآن پیش کرتے ہیں، جو عقیدہ پیش کرتے ہیں، جو اپنے تعلیمات پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں سب سے بڑی تعلیم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ اور بیچ کے درمیان یہ جتنے واسطے ہیں سب کو ختم کرو. نہ لات کا واسطہ دو، نہ منات کا واسطہ دو، نہ عزا کا دو، کسی کا نہیں. لیکن اللہ ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور یہ نیا دین لے کے آئے، کہتے ہیں یہ حق پر ہے. اللہ آج فیصلہ تو کر دے، جو باطل ہے اس کو ختم کر دے، اور جو حق پر ہے اس کو زندہ رکھ. کیا خیال ہے؟ اللہ کو نہیں مان رہا تھا، مانا اللہ کو، لیکن مسلمان کم وقت نہیں ہو پایا. اور مولانا موجود ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اے نبی 360 بت کے پجاری اپنی قوم قریشیوں سے پوچھو کہ من خلق وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے سوال کریں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لات نے پیدا کیا، عزا نے پیدا کیا، منات نے پیدا کیا، اول و حبل نے پیدا کیا. پوچھے، کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے محمد ہم اتنے بڑے کافر نہیں ہیں، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ زمین اور آسمان سب کا خالق و مالک صرف اللہ وحدہ. بولو کون ہے؟ اللہ کو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا نا، اللہ کو مان رہا ہے. ان سے پوچھے مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ لات یا عزا یا منات. تو یہ کہیں گے نہیں ہمارے بابا کے کام نہیں، اتنا پاور ان کے پاس نہیں ہے، اتنا پاور ان کے پاس نہیں ہے. بارش تو اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے. اللہ اکبر. جو بھی سوال کرے کفار مکہ کیا جواب دے؟ اللہ کو تو مان رہا ہے، لیکن ویسے نہیں مان رہا ہے جیسے مسلم نے دعوت دی تھی اللہ پر ایمان لانے کی. مرتے دم تک کافر. ہاں، اور اللہ نے اعلان کر دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میرے بھائیو بات اصل یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں. ابو لہب دعا مانگ رہا ہے تو ایمان لانا ہے، ہمیں دین کی دعوت بھی دینا تو ویسے جیسے اللہ نے حکم دیا. پھر پوچھا گیا جب اللہ کے بندو اولاد اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب کچھ اللہ پیدا کرتا ہے، تو نیاز ان کی کیوں دیتے ہو؟ نظریں ان کی کیوں چڑھاتے ہو؟ کس کو؟ لات کی، منات کی، عزا کی، اول کی، ہوبل کی. یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے نظریں کیوں مانتے ہو؟ ان کو کیوں ان پر چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ تو کہتے ہیں اے محمد آپ نے ہمارا عقیدہ نہیں سمجھا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم نہیں کہتے کہ یہ کچھ دیتے ہیں، یہ بھی تو مخلوق تھے لیکن پہنچی ہوئی ذات تھی. آئی بات سمجھ؟
ذات پہنچی ہوئی تھی. ان کا کام دینا نہیں ہے. ہؤلاء شفعاؤنا الا اللہ. بس یہ کیا ہے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ہے. عند اللہ، اللہ کے پاس ان کا مرتبہ ہے. ہم ان سے کہتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہماری دعا قبول کروا لیتے، بس اس کے علاوہ ان کو کوئی پاور نہیں. اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ آج تو یہاں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ جو عرش پر تھا مستوی خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک لقب ہے کیا؟ دستگیر. کیا مطلب دستگیر؟ کیوں کہتے دستگیر؟ ارے بھائی یہ تو سبھی تو ترجمہ آپ کہتے نہیں. اصل میں کہتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ پیر کے ساتھ ٹہلنے کے لیے واکنگ کے لیے نکلا اور کسی بدبخت نے کیلا کھا کے پھینک دیا تھا. اللہ کا پیر اس پر پڑ گیا. اللہ گر رہے تھے، پیر نے پکڑ کے اٹھا لیا. اس لیے ان کا لپا کر کے پیر دستگیر. اللہ اکبر. یہ اللہ کی ذات میں مستحقی، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہے. اب ایسے عقیدہ رکھنے والے کو ہم شرک سے نہیں روکیں؟ کیا خیال ہے؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اے لوگو برائی سے روکتے رہو گے، نیکی کی دعوت دیتے رہو گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ایسا عذاب تم پہ نازل کرے گا کہ روگے، اللہ عذاب ختم نہیں کرے گا. تم دعا مانگو گے، پوری مسجد کے لوگ آمین کہیں گے، لیکن اللہ کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا. دوستو یہ ساری برائیاں کیوں آ رہی ہیں؟ ہم نے سب کچھ کیا لیکن کما کو چھوڑ دیا. اللہ پر ایمان لائے، کما آمنو کو چھوڑا. ہم نے نماز تو پڑھی لیکن سلو کما رأیتمونی اصلی کو چھوڑا. ہم نے دعوت تو دیا، دعوت کام کیے، لیکن ادع الی سبیل ربک قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کو چھوڑ دیا. فلذلک فادع واستقم. بڑے بڑے دائی بن گئے گوتم بدھ کی طرح، بڑے فل سائز کی تصویریں لٹکا لٹکا کر کے ہم داعی اسلام ہے، داعی اسلام ہے، داعی اسلام ہے تو، لیکن آج تک عقیدے کی دعوت نہ دیا. دعوت دیا لیکن ویسے دعوت نہ دی جس کا حکم اللہ نے کہا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ. آئے نبی آپ ایمان کی، اسلام کی دعوت دیں، لیکن ویسے جیسے ہم نے آپ کو دعوت کا طریقہ بتایا ہوا. اور دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. اے نبی جو حق بات کہہ دیں کھول کر کے بیان کر دے. اب کوئی مانے یا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ. آپ کا کام صرف ڈرا دینا ہے، ہدایت دینا کسی کا نہیں. نہیں اتنی باتیں کہیں گے تو لوگ بھڑک جائیں گے. اصل میں مجمع تالیاں نہیں بجے گی، معاملہ تالیاں بجانا، ارے واہ 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 تالی بج گئی، اور نہیں سمجھتا تالی بجانا بھی ایک ناجائز ہے. فتح مکہ ساری زندگی دیکھ ڈالو، نبی نے کبھی تالیاں نہیں بجوائیں. یہ بجواتا وہ ہے جس کو دین کا علم و شریعت کرو، اپنی شہرت چاہتا ہو. یہ عورتوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نماز میں اگر امام بھول جائے تو مرد کیا کہے گا اور عورتیں کیا کریں گی؟ اب اسٹیج پر دائی عورتوں والا کام کروائے تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ اسلام کا دعوے دائی نہیں، ضلالت اور گمراہی کا دائی ہے وہ. سوچو ذرا سا دوستو، سارا معاملہ ہے منہج کا. آئیں ٹائم ختم ہو گیا، بس ایک بات بتا دیں، منہج کیا ہے سنیں گے؟ بھائی کسی کو تھوڑا سا ناگوار ہے تو ہم معذرت چاہیں گے، اور انشاءاللہ کسی کو برا نہیں لگے گا. کہ کسی کو لگے گا بھائی؟ انشاءاللہ. یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہم نے کھول رکھی ہے.
آیت نمبر 100 ہم آیت نمبر نہیں بتاتے، کیوں؟ یہ بھی بدعات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، سمجھ گئے نا؟ والسابقون الاولون، بولو کہ شیخ سے بلوائیں، شیخ کے پاس مائک نہیں ہے، مسلح پر مائک کہتا ہوں ان کی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. بس 3 قومیں ہیں. نجات کے لیے کتنی قومیں ہیں؟ 3، کوئی چوتھی قوم نہیں. اب سوچ لو کہ ہمارا شمار کن میں ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سبقت کر جانے والے لوگ جو 2 طرح کے تھے، ایک تھے مہاجر، دوسرے تھے انصار. قرآن جب نازل ہو رہا تو 3 قسم کے لوگ تھے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ نے فرمایا ایک تو انصار کا گروہ ہے. کون؟ سبقت کر جانے. کس میں سبقت؟ دین میں، دعوت میں، تبلیغ میں، صدقات و خیرات میں، اسلام کے لیے نشر کی قربانی دینے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کی جان مال کے ذریعے مدد کرنے والے. والسابقون الاولون من المہاجرین. ایک گروہ تو مہاجرین کا ہے. کون؟ جو مکے سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ کیا مقصد تھا؟ نبی کی مدد کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا. کیونکہ مدینے میں رہ کر کے اتنی پابندیاں تھیں، وہاں دعوت کا کام مکمل نہیں بلکہ ایمان لانے والوں کو ستایا جاتا تھا. تو جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ آج کا سرفرا ہوتا تو کہ ہوا سماکم المسلمین. نہیں، صرف مسلمان. یہ بھی پاگلوں کی ایک دنیا ہے آج. کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے غلط کیا. جو لوگوں نے ہجرت کیا تو ان کو کیا کہا؟ مہاجرین. اللہ اکبر، یہ ہے مہاجرین. والسابقون الاولون من المہاجرین. مسلمان 3 طرح کے ہیں، 2 طرح کے تھے. جنہوں نے ہجرت کیا ان کا لقب اللہ نے کیا رکھا؟ مہاجرین. اب ذرا سوچیں، اچھا کوئی حنفی رکھ لے کوئی اعتراض نہیں، کوئی جعفری رکھ لے کوئی اعتراض نہیں، کوئی شافعی رکھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی حنبلی رکھ لے کوئی اعتراض نہیں، کوئی قادری ہو کوئی اعتراض نہیں، کوئی شافعی بنے کوئی اعتراض نہیں، کوئی چشتی بن جائے کوئی اعتراض نہیں، کوئی صحابردی بنے کوئی اعتراض نہیں. اگر اعتراض ہے تو اہل حدیث نہیں کہو. کیا کہنے؟ اہل حدیث نہیں. ابھی چنائی میں ایک پروگرام تھا تو وہاں تھا عبد القادر جیلانی کی تعلیمات، سنا ہوگا، نکال کے پڑھنا سنا. تو ہم نے نقل کیا شیخ عبد القادر ہیں پہلے کی بات، لیکن پیر کی بات زیادہ مانیں گے. اللہ کی بات، رسول کی بات اتنی بات نہیں. پیران پیر کی بات تو ضرور، کیوں گرامی دیتے ہیں اس کی؟ وہ مشکل کشا ہے، غوث آدم ہے. کہتے ہیں اہل بدعہ کی سب سے پہلی، اللہ اکبر، اہل بدعہ کی سب سے پہلی علامت ہے اہل حدیثوں سے نفرت کرنا. جس شخص کو لفظ اہل حدیث سے نفرت ہے سمجھو پکا بدعتی انسان ہے وہ. یہی چیز سلف نے کہا تھا، لیکن میں نے پرانے ان سے پہلے کا نام پیران پیر کہتے ہیں. اور سنو، کہتے ہیں پیران پیر 73 فرقوں میں ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا وہ اہل حدیث ہوگا. لوگ اس کو کہیں گے حشوی ہے، لیکن اس کا نام کیا ہوگا؟ اہل حدیث. اٹھاؤ گنیت الطالبین، جس کی گرامی دیتے ہو کم سے کم اس کی بات مان لو. اہل حدیثوں پر رحم کرو تھوڑا سا، سوچو ذرا سا. ساری الرجی کا لفظ اہل حدیث سے ہے، سمجھ گئے نا میرے بھائیو؟ احمد بن حنبل چلے جاؤ صحیح مسلم کو مقدمہ تک، تفسیر ہوتی تو بتاتا. ابھی اسی میں سارا وقت ختم ہو جائے گا، بات ہمیں ختم کرنی ہے میرے بھائیو. اہل الحدیث کیا؟ کیوں؟
نہ حنفی بنے نہ شافعی بنے، اپنے آپ کو کیا کہا؟ اہل حدیث۔ تو کسی پر اعتراض نہیں، نہ حنبلی کو پر اعتراض، نہ شافعی پہ اعتراض، نہ قادری پر، نہ چشتی پر، نہ سہروردی پر، سمجھ گئے نا؟ کسی کا اعتراض نہیں، نہ دیوبندی پر، نہ بریلوی پر، سارا نظرہ اہل حدیث۔ کیوں؟ خوش ہو جاؤ اہل حدیث ہو، تم کو جو برا کرے سمجھ جاؤ، پہچانو کوئی بدعتی انسان ہے، دل میں اہل حدیث سے نفرت، اور نفرت اس گروہ سے ہے جس گروہ کو اللہ کے رسول نے ناجی قرار دیا، جس پر چلنے کی تاکید کی ہے۔ یہ اس شخص سے کہ جو کہتا ہے اس کے پکے بدعتی ہونے کی دلیل۔ کیوں؟ اس کے دل میں نفرت ہے اہل الحدیث کی۔ اہل الحدیث نے کیا کیا؟ کسی ماں کو گالی دیا، کسی کے باپ کو گالی دیا، کسی کی زمین کا سب کیا، کسی کو کچھ کہا۔ صرف جرم ہے کہ کتاب و سنت پر ہم عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، یہ کون سا جرم ہے؟ کوئی کسی کی طرف نسبت کرے۔ ایک صاحب کہتے ہیں میرا سب سے بڑا پیر ڈاکٹر اسرار احمد ہے، اسراری بن گئے، ہم تو اعتراض نہیں کیے، ہاں ہم تو کہتے ہیں جیسے وہ بدعقیدہ تو تم بھی ویسے بن گئی۔ جیسے وحدت الوجود کا پکا صوفی تھا انسان، حیدرآباد آ کر کے چشتیوں سے اپنی دستار بندی کروایا ہے۔ میرے بھائی اہل حدیثوں تو جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جاجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ جرم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیتے ہیں۔ دوستو یہ اہل بدعہ کی علامت ہے۔ بہرحال بات تو بڑی لمبی ہو گئی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من اللہ نے فرمایا ہجرت کرنے والوں کو مہاجر لقب دیا، مسلمین کے علاوہ بھی نام ہو سکتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ فتویٰ دے دیں ہاں وہ بھی متعصب تھے۔ پھر والانصار، مسلمان تھے لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ اللہ نے کیا کہا؟ انصار۔ اگر اہل مہاجرین نے ہجرت کیا تو اللہ نے مہاجر کا لقب دیا، اور انصار نے صحابہ کی مدد کیا، ان کو انصار کا لقب دیا۔ اہل حدیثوں نے جب تقلید نہیں کی، کتاب و سنت پر عمل کیا، لوگوں نے ان کو اہل حدیث کیا، تو اس پر کیوں آپ کو الرجک ہے؟ آئی سمجھ بیٹھے؟ نمبر 2 مہاجرین، والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین۔ نمبر 2 والانصار، دو گروہ تھے، مسلمان بھی تھے اور ساتھ میں کیا تھے؟ اور ذرا سن لو، سنیں گے؟ قرآن نے اہل کتاب کے اہل یا اہل الانجیل، یہی ہے نا، اللہ تعالی نے ان کو اہل کتاب قرار دیا۔ ایک اہل تورات اور ایک اہل انجیل ہے۔ اور مسلمانوں کے بعد جو آسمانی کتاب اس کا کیا نام ہے؟ اللہ تو کیا یا اہل القرآن، مسلمان ہے، صحابہ ہے، لیکن اللہ تو کیا فرمایا؟ یا اہل القرآن۔ کیا اللہ رسول نے اہل قرآن کو کیا کہا؟ مسلمانوں کو یا اہل القرآن۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سماکم ملک مسلمین کا جو مطلب یہ سمجھو اللہ کے رسول کو بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہی نتیجہ نکلا نا۔ ہوا سماکم المسلمین یا اہل القرآن، اے قرآن والو، کیا مطلب؟ اے مسلمانوں، قرآن پر ایمان رکھنے والو، او تیرو وطر کی نماز پڑھو، چونکہ اللہ نے تعالیٰ تم پر وطر کی نماز ضروری۔ دیکھو مسلمان بھی ہے اور اہل، آج والا اہل قرآن نہیں، یہ تو مشید کیا بددین ہے۔ یا اہل القرآن، اے اہل قرآن۔ پتہ چل گیا صفاتی نام رکھنے میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع اس طرح سے سلفی سے الرجک ہے، سلفی سے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ الحقی بسلفنا الصالح، اللہ کے رسول نے نیک لوگوں کو لفظ سلف سے یاد کیا ہے۔ کس سے؟ الحقی بسلفنا، اے میری پیاری بیٹی وفات پا گئی، جا اپنے سلف کے ساتھ شامل۔ اللہ اکبر، سلف کا لفظ بھی حدیثوں کے اندر
موجود ہے، لیکن یہ وہ کہے گا جس کے بعد کتاب و سنت کے، جس کے بعد تورات اور انجیل ایتا گیتا چیتا کا علم ہوگا، اس کو قرآن سے ضرورت ہی کیا ہے پڑھنے کی، اس کو نہ حدیث سے محبت نہ قرآن، بس آیت نمبر یاد کرنے سے یقیناً محبت ہے. سمجھ گئے نا میرے بھائیو؟ ہم یہ کہتے ذرا دو قسم کے مسلمان ہوئے، مہاجرین اور انصار. اب آگے ذرا بڑھیں. والذین اتبعوہم بإحسان، ایک تو ہیں کون؟ مہاجرین، اور دوسرے کون ہیں؟ انصار. اور اللہ نے دونوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین الذین یبایعونک تحت الشجرہ. جدہ اور مکے کے درمیان درخت کے نیچے جو لوگ بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ کون؟ انصار اور مہاجرین. اب آگے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان کے بعد آئیں گے لیکن انہی کے نقش قدم پر چلیں. کس کے؟ انصار اور مہاجرین یعنی صحابہ. اب ذرا کہو تو سنو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو گروہ تو ہو گئے جو اللہ رسول کے زمانے میں تھے. کون؟ انصار اور کسی کو مسلمان نہیں، اللہ نے ساتھ مسلمان نہیں کہ بلکہ کیا کہا؟ انصار اور مہاجرین. ہو سماکم المسلمین نہیں پیش کیا بلکہ کیا کہا؟ انصار اور مہاجرین. اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہمارا اور آپ کا کیا حشر ہوگا؟ صحابہ بھی دو قسم کے تھے، کوئی تیسری قسم صحابی تو تھا نہیں. ایک انصار تھے، دوسرے اب بعد میں آنے والوں کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ بعد میں آئیں گے لیکن انہی انصار و مہاجرین کے نقش قدم پر چلیں گے. کیا خیال ہے؟ منہج ہے. کیا ہے؟ منہج ہے. جو کہتا ہے منہج کو ثبوت نہیں، اس کو آگرہ کے پاگل خانے میں داخل کرو، علاج کراؤ دماغ کا. سمجھ گئے نا؟ اتنے نصوص کا کون انکار کرتا ہے؟ وہ انکار کرے گا جو کتاب و سنت کا دشمن ہوگا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. ہو گئے نا؟ صحابہ کا تذکرہ ہو گیا. اب آگے اللہ ان سے تو راضی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں آئیں گے لیکن ان کے نیکیوں میں ان کی اتباع کریں گے. کن کی؟ انصار اور مہاجرین کی. اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا. پتہ چل گیا تین ہی قوم سے اللہ راضی ہوتا ہے، انصار سے اور نمبر دو اوپن مائنڈ سے، جو کہتا ہے سب کو لے کے چلنا چاہیے. ہاں کس سے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو انصار و مہاجرین کے اچھے کاموں میں ان کی اتباع کرے گا اور پیروی کرے گا. تو کیا ملا؟ رضی اللہ عنہم. کس سے راضی ہوا؟ دو سے کی تین سے؟ کون تین؟ انصار و مہاجرین اور ان دونوں کے نقش قدم پر چلنے والے. الحمدللہ ہم اہل حدیث وہی ہیں. ہم نے صحابہ کے بعد کسی کو رسول کے بعد کتاب اللہ سنت رسول صحابہ ہیں. ہم نے کسی اور کی تقلید کر کے اپنے آپ کو کسی اور کی طرف نہیں جوڑا. اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان دونوں گروہوں کی اتباع کرنے. کس کی؟ انصار اور مہاجر کی. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. پتہ چلا تین گروہ ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا. ہوا ایک کون؟ انصار. نمبر تین قیامت تک آنے والے وہ کلمہ گو جو ان کے نقش قدم ان کے منہج پر عمل کریں گے. دعا کرو اللہ سب کو اسی میں شامل کر لے. پھر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. آگے ذرا سن لو. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کریں جس کے اندر نہریں وہی ہوگی. اور پھر
ایک دو دن نہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. کامیابی 3 گروہ کے لیے ہے. نمبر 1 انصار، نمبر 2 مہاجرین، نمبر 2 ان کے نقش قدم پر چلنے والے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. اسی لیے یہ بڑا طویل مضمون ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر ایک بات سن لے بس. صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود اتبعوا، کیا کہتے ہیں؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. عبداللہ بن مسعود کی قول جس کو امام اب دارمی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے محدث سے نقل کیا. کیا کہا؟ اے مسلمانوں اتبعوا، اتباع کرنا. کس کی اتباع کرنا؟ اللہ کے کتاب کی، نبی کے سنت کی اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتبعوا ولا تبتدعوا، سبحان اللہ. تم اتباع کرنا اللہ کے کتاب کی، رسول کی، منہج کی اور اللہ کے رسول کے صحابہ کی کتاب و سنت کی. ولا تبتدعوا، خبردار اس طریقے کو چھوڑ کر کے طرح طرح کی بدعتیں ایجاد نہیں کرنا. فقد کفیتم، فقد کفیتم. دین سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے اپنی کتاب میں، نبی کی سنت میں اور نبی کے صحابہ میں کے ذریعے ساری چیزوں کو مکمل کر دیا ہے. اب بیچ میں نہ کچھ گھسانے کی ضرورت ہے اور نہ اس میں سے کوئی چیز نکالنے کی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عثمان بن حاضر العودی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. کہا حضرت میں کاروباری آدمی ہوں، میں سندھ جا رہا ہوں، یہ ہمارے ہاں سندھ جا رہا ہوں، ذرا کچھ وصیتیں کریں. کہا وصیت کرتا ہوں علیک بتقوی اللہ. اے عثمان کہیں بھی رہنا، عرب میں رہو، عجم میں رہو، سندھ میں رہو یا بغداد میں رہو، جہاں بھی رہنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا. اتبع ولا تبتدع، اور زندگی میں کہیں بھی رہنا اتباع کرنا، بدعت ایجاد نہیں کرنا. تو میرے بھائی یہ منہج کا مسئلہ جو ہے وہ کئی نصوص نے کما کا لفظ یاد رکھو. کیا ہے؟ کما آمنوا فإن آمنوا کما آمنتم بھی، صلوا کما رأیتمونی، من صلی کما امرا، من توضأ کما امرا، صلوا کما رأیتمونی اصلی. تو عقیدے میں منہج، عقیدے میں، عمل میں، اخلاق میں، کردار میں، ہر ایک میں منہج اپنانا ضرور. اور منہج ہے کیا؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، اللہ نے شریعت بھی دی ہے اور عمل کرنے کا طریقہ. شریعت کتاب و سنت ہے، احکام ہے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جو ہے نبی کے نے جو بتایا اس طریقے کی پیروی کی جائے. تو دوستو یہ دو چیزیں ہیں، شریعت اور منہج دونوں، عقائد سے لے کر کے وضو تک. بھائی اگر کہیں منہج سے ہٹے تو کیا ہوگا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. سورۃ فرقان کی آیت آگے کیا ہے؟ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اللہ اکبر. چلائے گا بس کاش کی ہم کسی اور کا طریقہ نہ اپنایا ہوتا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پھر ہم اپنے ساتھیوں سے اگر کچھ سخت کلامی ہوئی تو ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم نے ضرورت سمجھ کر کے، ہاں ضرورت کیا، ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے پتا چلا
آدھے گھنٹے پہلے تو پتہ چلا کہ یہ موضوع ہے کیا؟ منہج سلف کی اہمیت. واللہ ورنہ ہمیں اس سے پہلے میں نہیں تھا. جو باتیں آئی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہاں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور پھر ہم معذرت چاہیں گے سخت کلامی سے، لیکن جو میں نے کہا کتاب و سنت کی روشنی میں کہا، ممکن ہے کہ بہت امید ہے کہ آپ حضرات سمجھے ہوں گے اور آئندہ کبھی منہج کے معاملے میں کوئی غفلت اور لاپرواہی نہیں کرے گے. عمل میں بھی، اخلاق میں بھی، عقیدے میں بھی اور دعوت دین میں بھی کس کا طریقہ اپنانا ہے؟ منہج کا. اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی ہم کو توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.